الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد الصلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم سامعین دی وقار حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عز و انکساری کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں دوبارہ جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں عطا فرمائی. اللہ تعالی ان ساعتوں کے طفیل سے ہم تمام کی مغفرت فرمائے اور ان ساعتوں کی برکت سے اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور تمام نیک اعمال کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور تمام خطاؤں کو بھی معاف فرمائے. معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا ہے. اور دوسری جانب اس بات پر بھی غور کریں کہ رجب کا مہینہ بالکل اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور تقریباً 2 سے 3 دن باقی رہ گئے. رجب کا یہ مہینہ عام مہینہ نہیں بلکہ اللہ تعالی نے اس مہینے کی نسبت اپنی جانب فرمائی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. سارے مہینے اللہ کے، سارے دن اللہ کے، ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالی ہے. بندے بھی رب کے ہیں اور جو آسائشیں جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ بھی رب کی طرف سے ملی ہیں. لیکن جب اللہ تعالی کسی خاص چیز کی جانب نسبت فرما کر یہ ارشاد فرمائے کہ یہ میری ہے تو اس کی اہمیت دیگر چیزوں کے مقابلے میں اور زیادہ ہو جایا کرتی ہے. اور یہ بات پہلے بھی میں نے بتائی تھی کہ رجب کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے اور حرمت والے مہینوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کیے جانے والے اعمال دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والے، زیادہ اجر و ثواب والے ہوا کرتے ہیں. اور تصویر کا دوسرا رخ وہ بھی ہمارے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہر وہ دن، ہر وہ ساعت جس میں کیے گئے اعمال، جس میں کیے گئے معمولات اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبولیت والے یا اللہ کی جانب سے اس پر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، تو وہیں یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ انہی ایام میں، انہی لمحات میں، انہی مہینوں میں کیے جانے والے گناہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جلدی پکڑ کا سبب بنتے ہیں. اس کی ایک بہترین مثال یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کہ جس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے
ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور ان پر اللہ تعالیٰ نے عنایات فرمائی، وہیں اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق بھی فرمایا۔ یعنی جو دن، جو ایام اللہ کی رحمت کے نزول کے ایام ہوا کرتے ہیں، اگر انہی دنوں میں، انہی لمحات میں انسان اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دے، اطاعت رسول سے ہٹنا شروع کر دے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے میں دیر نہیں لگتی۔ تو تصویر کے دونوں رخ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ یہ رجب کا مہینہ انتہائی برکت والا مہینہ ہے۔ رجب کے حوالے سے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، رجب، پھر شعبان، پھر رمضان، یہ ترتیب وار جو 3 مہینے ہیں، رجب کا مہینے کا جب آغاز ہوتا تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا ہوا کرتا تھا۔ اور ایک بات میں بڑے افسوس سے اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ رجب کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، رمضان المبارک ہو، اس کے بعد شوال، ذیقعد، ذی الحج، پھر محرم سے لے کر دوبارہ ذیقعدہ تک، اب ہماری زندگی کے معمولات اس طرح گزر رہے ہیں کہ یہ ایام ہماری زندگی کے معمولات کو تبدیل نہیں کرتے۔ اسی مہینے کی اگر ہم بات کریں تو ہماری زندگی کے شب و روز، ہماری جو ایک روٹین ورک ہے، رجب سے پچھلے مہینے میں جیسا گزر رہا تھا، رجب کے مہینے بھی ہماری روٹین، ہمارا جو طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، رہن سہن ہے، وہ اپنی جگہ رہتا ہے، وہی ہمارے معمولات زندگی ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے طور طریقے، ہمارے اٹھنے سونے کے لمحات اور ہمارے دن گزارنے کے لمحات، ہمارے کام کاج کے لمحات وہی ہوا کرتے ہیں کہ جو عام دنوں میں یا جو ان مہینوں سے پہلے ہوا کرتے ہیں۔ تو مومن کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب ہماری زندگی میں یہ ایام، یہ لمحات، یہ مہینے ہمیں عطا کرتا ہے تو ہمیں اس انداز میں ہی ان مہینوں کو گزارنا چاہیے۔ رمضان کی بات میں اس لیے نہیں کر رہا کہ رمضان المبارک ابھی تک بھی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ رمضان کا ایک تقدس برقرار ہے۔ گو کہ آہستہ آہستہ، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ فتنوں کا آغاز اب بڑھتا چلا جا رہا ہے، آغاز ہو چکا ہے، اب مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور نئی نئی چیزیں جو ہمارے اسلامی معاشرے کا تشخص ہے، جو ہماری اسلامی معاشرے کی پہچان ہے، وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ وہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب رمضان کا تقدس پامال کس طرح ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے والے اپنی جگہ، لیکن دن کے ایام میں، رمضان المبارک میں ہی بریانی کے ٹھیے پر بریانی بھی بک رہی ہے، چھولے والا چھولے بھی بیچ رہا ہے، اور دیگر اس طرح کے ریسٹورنٹ بھی کھلے ہوئے ہیں، چائے کے ہوٹل بھی کھلے ہوئے ہیں۔ یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا گزشتہ 4-5 سال سے، اور بڑی تیزی آ رہی ہے، اور آنے والے وقت میں مزید تیزی آتی چلی جائے گی۔ اور وہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک یہودی تھا، اس نے اپنے بچے کو جب کھلم کھلا کھاتے ہوئے دیکھا رمضان کے مہینے میں، وہ مسلمانوں کی بستی میں رہتا تھا، تو جب اپنے اس بچے کو اس نے کھلم کھلا کھاتے ہوئے دیکھا تو بہت ناراض ہوا، مارا پیٹا، اور اس بات پر ناراض ہوا کہ تجھے معلوم نہیں کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، تو اب ہم روزہ نہیں رکھتے، لیکن ہمیں ان کے اس مقدس مہینے کے تقدس کا خیال تو رکھنا ہے۔ جب اس نے یہ عمل کیا تو روایات میں آتا ہے کہ رات جب سویا تو قسمت جاگ گئی، اور خواب کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور خواب کی حالت میں ہی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشرف با اسلام کیا۔ اسے عمل کیا تھا؟ ہم تو بڑے بڑے اعمال کی بات کرتے ہیں نا، حج کی بات کریں گے، زکوٰۃ کی بات کریں گے، روزوں کی بات کریں گے۔ اسلام کی روحانیت اگر آپ دیکھیں نا، اسلام کی روحانیت چھوٹے چھوٹے اعمال میں اس خوبصورتی سے رکھی گئی ہے کہ اگر انسان اس خوبصورتی اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو اپنی زندگی میں اپنانا شروع کر دے تو پھر انسان واقعی مسلمان کہلانے کے لائق ہے۔ لیکن اب ہم کیا دیکھتے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا جو تشخص ہے، جو تقدس ہے، وہ پامال ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور وہ پامال کرنے والے کون ہیں؟ افسوس اصل میں جس بات کا ہے نا کہ غیر مسلم جو مکلف نہیں ہے اسلام کی، اب غیر مسلم اگر رمضان کے مہینے میں کھا پی رہا ہو تو ہم ظاہر ہے اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اسلام کے احکامات اس پر لاگو نہیں، اسلام کے احکامات کا وہ مکلف نہیں۔ اگر وہ کھا پی رہا ہے کھلم کھلا،
تو ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس تقدس کو پامال کرنے والے ہمارے ہی مسلمان بھائی. لیکن پھر بھی وہیں آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ایک معاشرے کی فضا تبدیل ہو جاتی ہے، ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے کا آغاز ہو گیا ہے. اور رمضان المبارک کے جو مہینے کی کچھ ایکسٹرا خصوصیات ہیں جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اگر آپ ان کو رمضان سے نکال دیں تو رمضان کے مہینے میں اور دیگر مہینوں میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. سب سے بڑا فرق روزے کا ہے. لیکن روزہ مخفی عبادت ہے، روزہ مخفی عبادت ہے. روزے ایسی چیز نہیں کہ کسی نے رکھا ہو اور نظر آ رہا ہو کہ فلاں نے روزہ رکھا ہے. نماز تو آپ پڑھتے ہیں نا، تو نماز پڑھنے والا ایک پریکٹیکلی ایسے اعمال کرتا ہے، دیکھنے والا پہچان سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. اسی طرح آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں تو کم سے کم اگر کسی اور کو نہ بھی پتا ہو تو دینے والے کو اور لینے والے کو پتا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو رہی ہے. اسی طرح حج کر رہا ہو تو حج کے اعمال دیکھ کر بندہ پہچان سکتا ہے کہ یہ حج کی ادائیگی کر رہا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے کہ بندہ جب کرتا ہے سامنے والے کو نہیں پتا ہوگا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں بذات خود روزے دار کو اس کی جزا دوں گا. تو اب روزہ یہ ایک انفرادی خاصیت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی. دوسری ایک بڑی انفرادی خاصیت رمضان المبارک کے مہینے کی کیا ہے؟ نماز تراویح، قیام اللیل. نماز تراویح یہ ایک ایسی ایکسٹرا خصوصیات ہے رمضان المبارک کی کہ جس کا اہتمام جب ہوتا ہے معاشرے میں، مساجد میں جب اس کا اہتمام ہوتا ہے تو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. لیکن اب کوئی بدبخت مسلمان ان دونوں انفرادی خصوصیات کو اگر چھوڑ دے، روزہ نہ رکھے، یا اگر روزہ رکھ رہا ہے تو نماز تراویح کی ادائیگی نہ کرے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے رمضان المبارک کا مہینہ بھی ویسے ہی گزار دیا ہے کہ جیسے عام مہینے گزارتا ہے. اب یہ رجب کے مہینے کا جب آغاز ہوتا ہے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمولات زندگی کیا ہوا کرتا تھا کہ آپ کے معمولات زندگی میں یکسر تبدیلی آ جایا کرتی. نفلی روزے، ویسے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے، ہر پیر کا نفلی روزہ آپ رکھا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے ایام بیض کے روزے رکھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا. ایام بیض 13، 14، 15، ہر چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ یہ ایام بیض کے روزے کہلاتے ہیں اور اس کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نفلی روزوں کا اہتمام جو زیادہ کیا کرتے تھے وہ رجب کے مہینے سے آغاز کرتے تھے. اور آپ ارشاد فرمایا کرتے کہ رجب کا مہینہ اصل میں یہ تیاری کا مہینہ ہے، کہ رجب کے مہینے سے انسان جب رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دے تو رجب کے مہینے سے جب نفلی روزے رکھنے کی اس کی روٹین ہوگی. اب اس کا ہرگز مقصد یہ بھی نہیں کہ آپ پورا رجب کا مہینہ روزہ رکھیں، ایسا کرنے سے بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. جیسے ایک معمول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا تھا کہ آپ مسلسل روزہ رکھتے. جب آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے مسلسل روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپ کے اس عمل پر، آپ کی اس عمل کی پیروی کرنا شروع کر دیں. اور صحابہ کرام کی سب سے عظیم خاصیت یہ ہے اس عظیم طبقے کی کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی معمول دیکھیں، وحی الہی کے ذریعے جب کوئی حکم نازل ہوتا تو فوراً بڑھ چڑھ کر اس عمل کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کیا کرتے. اور جو قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم کیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ ارشاد فرمایا کہ تم نیکی اور تقوی والے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو. تو صحابہ کرام واقعی نیکی اور تقوی والے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کیا کرتے. اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سرکشی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہرگز مدد نہ کرو. آج ہمارا معمول اس سے بالکل الٹ ہے کہ ہم گناہ کے کاموں میں تو مدد کرتے ہیں، اگر کوئی نیک کام کر رہا ہو، کوئی بھلائی کا کام کر رہا ہو تو بجائے اس کی مدد کرنے کے ہم اس کے
راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کیا شان ہے ان کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک عمل میں آپ کو بتاؤں، جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی فضیلت بیان فرمائی، دیکھیں آج تو ہم لوگ پریکٹیکل ہے نا، پریکٹیکل کس اعتبار سے کہ ہوگا تو دیں گے، ہوگا تو دیں گے، اور ہوگا تو دیں گے اس کے بیچ میں ایک جملہ اور ایڈ کر لیجئے کہ ہوگا تو پہلے اپنی ضروریات پوری کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں دیں گے۔ اب صحابہ کرام کا معمول آپ سنیے، اسی وجہ سے تو وہ اس عظیم طبقے کے فضائل میں بار بار آپ کے ذہن میں گوش و گدار کرتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے صدقے کی جب فضیلت سنی کہ صدقے کے اتنے فضائل ہیں تو کئی صحابہ کرام بطور خاص اصحاب صفہ میں سے، اصحاب صفہ صحابہ کرام کی جماعت کا وہ گروہ ہوتا کہ جو انتہائی نادار ہوا کرتے، انتہائی نادار اور مالی اعتبار سے انتہائی کمزوری کا شکار، اور ان میں سے کچھ صحابہ کرام تو ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس مکمل تن ڈھانپنے کے لیے مکمل کپڑا نہیں، بعضوں کے پاس اگر جبہ نما بڑی قمیض ہوتی تو تہ بند نہیں تھی، بعضوں کے پاس اگر تہ بند ہوتی تو مکمل ڈھانپنے کے لیے قمیض میسر نہیں تھی۔ آپ سوچئے کہ سردی گرمی اس حالت میں گزار کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہ صرف انہوں نے دین سیکھا بلکہ دین سیکھ کر امت تک پہنچایا ہے، اور اسی تبلیغ دین کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم مسلمان، اور پھر ہم اپنی زبانیں دراز کر کے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو معاذ اللہ برا کہیں تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان صدقے کی جب فضیلت سنی تو کئی اصحاب صفہ کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن صدقے کی جب فضیلت سنی تو اس فضیلت کو پانے کے لیے آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ کئی ایسے صحابہ کرام اٹھے اور بازار کی طرف چل دیے، پورا دن محنت مزدوری کرتے، اب شام کو جب اجرت ملتی تو وہ اجرت صرف اس صدقے کا ثواب پانے کے لیے وہ ساری اجرت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ ہم سوچیں کہ کیا ہمارا ایسا معمول ہے یا نہیں؟ ہم تو صرف زبان دراز کر دیتے ہیں، اور اگر تھوڑا بہت خرچ بھی کر لیں تو پھر لوگوں کے سامنے بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بے شمار معمولات میں، رجب کی ہی اگر میں بات کروں تو یہ رجب کا مہینہ ان کی زندگی میں کوئی عام مہینہ نہیں ہوتا، بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، جو رجب کے مہینے میں عبادت کا بیج بو دے۔ اصل میں ہمیں تیاری کس مہینے کی کرنی ہے؟ رمضان کے مہینے کی۔ اب رمضان المبارک میں دو انفرادی خاصیتیں جو میں نے عرض کی، نمبر 1 روزہ، نمبر 2 نماز تراویح۔ اب نماز تراویح 20 رکعات جو ہم پڑھتے ہیں، تو اب رجب کے مہینے سے آپ 2 چیزیں اپنی زندگی میں اپنانا شروع کر دیں۔ دیکھیں قرآن اور رمضان کا کیسا گہرا تعلق ہے کہ اللہ تعالی نے اس عظیم کتاب کو، اس قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان المبارک کی شب قدر میں نازل کی، اور جس پر پھر پوری ایک سورۃ القدر اللہ تعالی نے نازل فرمائی۔ ہمارا معمول کیا ہوتا ہے کہ ہم شب قدر کا انتظار کرتے ہیں کہ شب قدر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کے حضور عبادات کریں گے، اور میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کو یہ یقینی معلوم نہیں کہ ہمیں شب قدر اپنی زندگی میں میسر آئے گی بھی یا نہیں۔ ابھی سے یہ معمول بنا لیجئے کہ نفلی روزے کا اہتمام کریں۔ اور ایک چیز جو میں بیچ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، جس سے یہ پوری بات صحابہ کرام علیہم رضوان کے معمول کی بات نکلی، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسلسل روزے رکھنے لگے تو اب صحابہ کرام جو صدقے پر ان کا عمل یہ ہوتا تھا کہ وہ پورے دن محنت مزدوری کرتے، اور شام میں جو اجرت ملتی وہ اجرت ساری کی ساری اللہ کی راہ میں صرف صدقے کی فضیلت پانے کے لیے خرچ کر دیتے۔ تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کی پیروی نہ کرتے؟ اب جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلسل روزہ رکھنے لگے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی مسلسل روزے رکھنا شروع کر دی۔ اب بعض صحابہ کرام ضعیفی کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے ضعیفی کا شکار ہونے لگے، کمزوری کا شکار ہونے لگے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے، تم میں کون ہے
جو عملی اعتبار سے میری برابری کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے آپ امام الانبیاء، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کون میری مثل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب رب کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ رجب کے مہینے سے ہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے۔ مسلسل نفلی روزے رکھنے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ چیز ہے کہ انسان اگر کفارے کے طور پر رکھ رہا ہو پھر تو ظاہر ایک الگ معاملہ ہے۔ کفارے کے طور پر جب رکھ رہا ہو تو 60 دن کے روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ اگر انسان جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، اب جان بوجھ کر روزہ، چاہے وہ نفلی روزہ توڑے یا فرض روزہ توڑے، اس کی تھوڑی سی آسان مثال میں آپ کو بتاؤں کہ نفل اور فرض درجے کے اعتبار سے تو ان کا معاملہ الگ الگ ہے، لیکن جب آپ عمل شروع کر دیتے ہیں تو عملی اعتبار سے دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فرض نماز کی ادائیگی کر رہا ہو، اب دوران نماز وہ نماز توڑ دے تو اب اس کو صحیح طور پر دوبارہ ادا کرنا واجب الاعادہ ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی نفلی نماز شروع کرے، اب پہلے نفل پڑھنا اس کے لیے مستحب تھا، پڑھ لیتا تو ثواب تھا، نہ پڑھتا تو گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جب نفل اس نے شروع کر دی اور پھر نفل توڑ دیے بیچ میں کسی عذر کی وجہ سے، تو اب دوبارہ اس نفل کو صحیح طور پر ادا کرنا واجب الاعادہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ روزے کا معاملہ بھی یہی کہ فرض روزہ تو فرض روزہ ہے اور نفلی روزہ نفلی روزہ ہے، وہ مستحب کے درجے میں، وہ فرض کے درجے میں، لیکن جب انسان عمل شروع کر لیتا ہے تو عملی اعتبار سے دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آ جائیں۔ اب انسان اگر نفلی روزہ جان بوجھ کر توڑ دے یا فرض روزہ جان بوجھ کر توڑ دے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے کہ 60 دن کے روزے اس کو رکھنے ہوتے ہیں۔ 60 دن کے روزے۔ اب آپ سوچیں گے 60 دن کے روزے رکھنے کفارے کے طور پر لازم کیوں قرار دیے گئے؟ وہ اس لیے قرار دیے گئے کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اس کی عظمت کو سمجھانے کے لیے کہ انسان اس میں غلطی نہ کرے، اس کو جان بوجھ کر نہ توڑے، کہ اگر انسان جان بوجھ کر توڑ لیتا ہے تو اب سزا کے طور پر، کفارے کے طور پر حکم یہ ہے کہ 60 دن کے روزے رکھیں۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں، اگر گہرائی میں دوسری نظر سے آپ دیکھیں کہ اس کفارے میں بھی اللہ تعالی کی رحیمی اور کریمی پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالی روزے کا کفارہ بھی روزے ادا کر کے حکم دے رہا ہے کہ روزے کا کفارہ بھی روزے ادا کر کے پورے کرنے، اور روزہ رکھنا یہ تقوی کا سبب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ رمضان کی تیاری کا اہتمام کرنے میں ہمیں ابھی سے تقوی اور پرہیزگاری کا آغاز کرنا ہے۔ رجب کے مہینے سے ہی آپ نفلی روزوں کا اہتمام شروع کر دیں، نوافل کی کثرت آپ کرنا شروع کر دیں، جو آپ کے معمول میں نوافل شامل ہیں اس کے علاوہ آپ نوافل کی کثرت کرنا شروع کر دیں، اور شعبان کا مہینہ آئے تو اس میں اور زیادتی کر دیں۔ جیسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ رجب کے مہینے سے نفلی روزوں کا اہتمام شروع کر دیں، لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ زیادہ پابندی سے نفلی روزے شعبان میں رکھنا شروع کر دیتے۔ اسی لیے سیدہ طیبہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ، رمضان کے روزے تو فرض ہے نا، رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں اتنی کثرت اور متواتر نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھا کر دیں۔ تو اب رجب کے مہینے سے آپ نفلی روزوں کا اہتمام شروع کر دیں، لیکن شعبان میں آپ ان کی تعداد بڑھا دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح تلاوت کلام پاک اور صحابہ کرام کا معمول کیا ہوا کرتا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کا جب آغاز ہونے والا ہوتا تو اس سے پہلے ہم اپنے تمام معمولات سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے، یعنی کسی کا اگر لین دین ہوتا، کسی کو دینا ہوتا تو دے کر فارغ ہو جاتے، کسی سے لینا ہوتا تو لے کر فارغ ہو جاتے، یعنی الغرض تمام معمولات زندگی جو دنیاوی اعتبار سے ہوا کرتے تو
تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے فارغ کر لیا کرتے تاکہ ہم بالکل اہتمام کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزار سکیں۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معمولات زندگی میں ایسی تبدیلی لے کر آئیں جو تبدیلی واقعی نظر بھی آئے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح یہ ابھی رجب کا مہینہ گزر گیا، بالکل اختتام پہ ہی ہے نا، 2 یا 3 دن باقی رہ گئے، سمجھ لیجئے گزر ہی گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہم نے غفلت میں یہ رجب کا مہینہ گزار دیا ہے، ایسے ہی شعبان کا مہینہ پھر گزار دیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک ہمارے سر پر آن پہنچے۔ ابھی سے تیاری کریں گے تو انسان تیاری جب کرتا ہے تو امتحان دینے میں اس کو آسانی ہوتی ہے، لیکن اگر تیاری ہی نہ کریں، اپنے آپ کو تیار ہی نہ کریں رمضان کے مہینے کے لیے، تو پھر رمضان کے مہینے میں ایک دم روزہ رکھنا، جیسے اکثر دیکھنے میں آتا ہے، آپ نے اگر اس بات کا تجربہ کیا ہو تو جب آپ بغیر نفلی روزے کا پہلے اہتمام کیے، پہلے یکم رمضان سے ہی جب رمضان کا روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اکثر و بیشتر لوگ معدے کے مرض کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، معدے کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا اور کسی جسمانی عارضے میں 2-3 دن مبتلا رہتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے اپنے معدے کو، اپنے جسم کو روزے کا عادی نہیں کیا ہے۔ جب ایک ہی دم آپ اپنے جسم کو کسی چیز کا پابند کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ چیز مشقت کا باعث بن جاتی ہے، کم سے کم 4-5 دن لگ جاتے ہیں آپ کو معمول پر آنے میں۔ یہی معاملہ نماز تراویح کا بھی، کہ آپ نے اگر پہلے اہتمام نہیں کیا ہے، نوافل کی کثرت آپ نے نہیں کی ہے، تو جب ایک دم نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے اور آپ نماز تراویح پڑھنا شروع کرتے ہیں تو امام صاحب سے کیا شکوہ کرتے ہیں کہ آپ کی سپیڈ بڑی ہلکی ہے، آپ کے قیام بڑے لمبے ہوتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، اور تھکاوٹ کی وجہ سے اتنے لمبے قیام ہم سے نہیں ہو پاتے۔ آپ تو یقین جانیے، ان کا احسان مانیے، ان کا احسان مانیے کہ جو آپ کو پورا قرآن مجید فرقان حمید سنا رہے ہیں۔ میں بھی 2020-21 کی بات کروں، اب جو ہماری زندگی کے معاملات گزر رہے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو رمضان المبارک میں بھی بدقسمتی سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اور ایسے بھی کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو قرآن صحیح پڑھے ہوئے ہی نہیں۔ اب میری نظر میں جو قرآن صحیح پڑھا ہوا ہے وہ نہ پڑھے ہوئے سے زیادہ بدبخت ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن کی توفیق دی ہے اور وہ قرآن سے دور ہے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دل کو ویرانے مکان کی مانند قرار دیا ہے کہ جس میں قرآن کا تھوڑا سا حصہ بھی نہ ہو۔ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ بچپن میں اگر نماز یاد کی تھی، اور ایسے بھی کئی بدبختوں کو میں جانتا ہوں کہ بڑی بڑی داڑیاں بھی ہیں، باتیں بھی بڑی بڑی ہیں، اور اپنے آپ کو متقی پرہیزگار ثابت کرنے پہ آئے تو پھر زمین آسمان بھی ایک کرتے ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے کہ ساری زندگی پہلی رکعت میں بھی دوسری میں بھی صرف سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ وہ بچپن میں نماز کی کتاب دی نا، اب اس میں نماز کی کتاب میں نماز یاد کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص لکھی ہوتی ہے۔ وہ تو ایک تمثیل ہوتی ہے نا کہ نماز آپ نے اس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ ایسے کئی بدبخت لوگ ہیں، پھر باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں۔ اب یہ میری باتیں ان افراد کو بری بھی لگ رہی ہوں گی، وہ میرے بارے میں غصے کا شکار بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن میرا مقصد ان کی جو ہے وہ بے عزتی کرنا یا ان کو شرمندہ کرنا نہیں، بلکہ وہ آئینہ دکھانا کہ جس میں وہ اپنے چہرے کو دیکھیں اور آخرت کی تیاری کریں اور قرآن کے اس حصے سے اپنے آپ کو تھوڑا آگے بھی بڑھائیں۔ اور ایک مثال جو میں اکثر دیتا ہوں کہ دنیاوی معاملات میں ہم اپنے آپ کو بار بار اپ گریڈ کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے طبقے کا بندہ ہو، متوسط طبقے کا بندہ ہو یا بڑے لیول کا بندہ ہو، وہ دنیاوی اعتبار سے کبھی بھی ایک جگہ نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر دم ترقی ہوتی رہنی چاہیے، اور ترقی کرنا کوئی بری بات بھی نہیں، جائز اور حلال طریقے سے آپ ترقی کریں تو وہ ترقی اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے اور بندوں کے ہاں بھی پسندیدہ ہے۔ لیکن بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ دینی ترقی بھی ہونی چاہیے، دینی ترقی بھی ہونی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے جہاں ایک انفرادی خاصیتوں کا ایک آپ کو موقع فراہم کرتا ہے، یقین جانیے وہاں پر اگر آپ اپنا یہ معمول بھی بنا لیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو 5 یا 10 صورتیں یاد ہیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ اس سال میں انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ صورتیں یاد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور قرآن کا معاملہ تو پھر آپ جانتے ہی ہیں
کہ اللہ نے اس قرآن کے معجزے میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ انسان اس کو بار بار بھی پڑھتا رہے، بار بار پڑھتا رہے، انسان کا دل نہیں اکتاتا، بلکہ ہر دفعہ پڑھنے میں انسان کو ایک نئی روحانیت اور ایک نئی نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ سورہ فاتحہ کی مثال لے لیں، کسی بھی سورت کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ جب اس کو پڑھنا شروع کریں، ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، حتیٰ کہ ایک نشست میں آپ 1000 مرتبہ بھی پڑھیں، تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ 1000 مرتبہ جب پڑھیں گے تو 1000ویں مرتبہ بھی آپ یہی کہیں گے کہ ہر مرتبہ الگ ہی سکون تھا پڑھنے میں، ایک الگ ہی نورانیت تھی۔ تو ہم دینی معاملات میں بھی اپنے آپ کو ہمیں اپڈیٹ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے، جس کیٹیگری پر ہم ہیں وہیں پر اپنے آپ کو موقوف نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ دنیاوی اعتبار سے ایک بات یہ ضرور سمجھ لیجئے اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ وہ دن ضرور آئے گا کہ ہر نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو اسی لیے اپنا معمول کیا بنائیے کہ اتنی ہی نعمتوں کا تقاضا رب کی بارگاہ میں کیجئے کہ جتنی نعمتوں کا حساب آپ رب کی بارگاہ میں دے سکتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ ہم وضو کے پانی کا بھی حساب نہیں دے سکتے، پینے والے پانی کا حساب نہیں دے سکتے، چہ جائے کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں۔ دنیاوی نعمتوں کو آپ چھوڑ دیں، صرف اللہ نے ہمارے جسم کے اندر جو نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، کسی ایک نعمت کا بھی اگر ہم، یہ صرف ناخن کے جو چھوٹا سا حصہ ہے ہمارے جسم کا، اس نعمت کا بھی اگر ہم حساب دینا شروع کریں تو رب کی بارگاہ ہمیں حساب نہیں دے سکتے۔ اور میرا اپنا تجربہ اور بزرگوں کی صحبت سے، علماء کرام سے، جو روحانی عالم دین، ان سے جو میں نے ایک بات اخذ کی ہے، جو میرا اب نچوڑ ہے زندگی کا، اسی پر انشاءاللہ ہم گفتگو ختم کریں گے۔ آپ اس بات پر غور ضرور کیجئے گا کہ جتنی آسائشیں کم ہوتی ہیں نا دنیاوی اعتبار سے، آسائشیں جتنی کم ہوتی ہیں زندگی میں سکون اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ ذریعہ آمدنی آپ کا جتنا محدود ہوگا، آپ کے وسائل جتنے محدود ہوں گے، آپ کی زندگی میں سکون اتنا زیادہ ہوگا۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ ہم آگے سے آگے کی تلاش میں رہتے ہیں، اور انسان کا معاملہ تو کیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا، لیکن انسان جب اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا دے تو اللہ ایسا سکون بندے پر نازل کرتا ہے کہ انسان پھر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ پھر انسان اٹھتے بیٹھتے رب کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ یا اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ اور یہ ہر حال میں شکر ادا کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو شیطان کے آگے جھکا دیا ہے، جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے سامنے جنہوں نے جھکا دیا ہے، وہ پھر کہتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کی آمدنی کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ یار دال روٹی چل رہی، اور کسی حال میں خوش ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو اپنے وسائل محدود رکھیے، اور جتنے آپ کے وسائل ہیں ان وسائل میں ہی اپنی، جو کہتے ہیں نا کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔